بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں دی کرمسن فاؤنڈیشن کا یوٹیوب چینل. میرا نام ہارون احمد ہے. ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ بھی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی جو ہے ایک دفعہ پھر ایسی فضا بنائی جا رہی ہے کہ ایک آپ نے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ہمیں جو ہے نواز شریف کو دوبارہ پرائم منسٹر بنانا ہے. ناظرین، یہ تو فیکٹ ہے کہ ہماری جو میموری ہے بہت ہی شارٹ ہے، یعنی مطلب کہنے کا کہ بہت جلدی ہم چیزیں بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے رہیں کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کی کیا کارکردگی رہی ہے، اور اسپیشلی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کی کیا کارکردگی رہی ہے. یہ ناظرین ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے لیے چلانے لگا ہوں، وہ ذرا سنیے گا، تو پھر اس سے آگے جو ویڈیو لے کے چلتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہمیں ہر سال تقریباً 500 ارب روپے تباہ حال حکومتی اداروں کا خسارہ پورا کرنے کے لیے دینا پڑتے ہیں. یہ 500 ارب روپے حکومت کو دستیاب ہوں، یعنی ہمارے پاس ہوں، تو معاشرہ کے پسماندہ طبقات اور نوجوانوں کے شاندار مستقبل کے لیے ایسے تاریخ ساز فیصلے کیے جا سکتے ہیں، ایسے تاریخ ساز اقدامات کیے جا سکتے ہیں جو عظیم سماجی اور معاشی انقلاب لے کر آئیں گے. جی ناظرین، تو جیسے آپ نے سنا کہ نواز شریف صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ تقریباً 500 ارب روپے حکومت کو خرچنے پڑتے ہیں اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اوپر سالانہ ان کا نقصان پورا کرنے کے لیے. اور یہ انہوں نے بات بتائی ہے 2013 کے اپنے قوم سے خطاب کے اندر. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، اور میں اس کی ساری تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے نیشن جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایک کہہ لیں کہ خاندان، ایک جھوٹا خاندان جو بار بار جھوٹ بول کے اداروں کے ساتھ، قوم کے ساتھ ملک کو ایک تباہ کن حالت میں لے گیا تھا، اور یہ پھر ایک دفعہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس ویڈیو میں آپ میرے ساتھ رہیے گا. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. تو میں جو ہے وہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو شیئر کروں گا جو کہ بہت ہی بھیانک ہے. ٹھیک، شروع کرتے ہیں 2013 اور 14 میں. ناظرین، 2013 اور 14 میں جب یہ انہوں نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ جی 500 ارب روپے جو ہیں وہ گورنمنٹ کو نقصان ہوتا ہے، جو اس کو ہر سال پورا کرنا پڑتا ہے ان اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا نقصان پورا کرنے کے لیے. تو ناظرین، سب سے پہلے کہ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں کیا؟ یہ بیسکلی وابڈا ہے، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، آئل ہے، آئل کی اور گیس کی انٹیٹیز ہیں. تو یہ سارے جو کچھ کمرشلز ہیں، کچھ نان کمرشلز ہیں. اب اس میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً گورنمنٹ کی اس وقت 84 کے قریب جو ہے نا کمرشل انٹیٹیز ہیں جو کہ کاروبار کرتی ہیں، جس طرح ریلوے ہے، وابڈا ہے، پی آئی اے ہے. اس کے بعد 44 جو ہے نان کمرشلز ہیں، اور 83 جو ہیں ان کی فردر آگے چھوٹے بزنسز ہیں کمرشل انٹیٹیز کے. تو یہ لگ بھگ تقریباً 200 کے قریب انٹیٹیز بن جاتی ہیں جو کہ حکومت کی کہنے کی سرپرستی میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اب جب 2013 اور 14 میں ناظرین انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت ان سب انٹیٹیز کا ملا کے جو پروفٹ اور لاس بنتا تھا، آپ سن کے حیران ہوں گے. نواز شریف صاحب نے کہا جی 500 ارب روپیہ گورنمنٹ کو خرچنا پڑتا ہے. ایکچولی جو ٹوٹل پروفٹ ہے، ان کا نیٹ پروفٹ جو ہے ان سب انٹیٹیز کا، وہ 204 ارب روپے تھا. 2013 اور 14 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو اس وقت 204 ارب روپیہ منافع کما رہی تھی یہ اسٹیٹ انٹیٹیز. اور ناظرین، جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی، بہت لوگوں تو وہ شاید آلو اور ٹماٹر کی قیمتیں دیکھتے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت دیکھتے رہے ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین یہ ہماری اکانومی میں چھرے گھونپتے رہے جس کا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے، اور کسی نے میرے خیال میں بتانے کی کوشش بھی نہیں کی.
کہ کس طرح انہوں نے اداروں کی تباہی شروع کی کہ ناظرین ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا تو یہ ادارے جو 204 ارب روپے منافع بنا رہے تھے 2014 اور 15 میں 61 ارب روپے پہ چلے گئے. تو یعنی کہ ان کا جو منافع 204 ارب تھا وہ کم ہو کے 61 ارب روپے پہ چلا گیا. تو ناظرین آپ دیکھیں کہ ان کی کارکردگی، یہ جو کہتے ہیں جی ہمیں تو تجربہ بھی تھا، ہمیں تجربہ بھی ہے، ہمیں جی ہم تو یہ عمران یا دوسری جو نئی پارٹیز ہیں وہ نہیں ہے تو ہم تجربے کار ہیں، ہم سے تو یہ کام کروانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو حکومت چلانا ان کے جو ہے دائیں ہاتھ کا کام ہے. تو ناظرین یہ دائیں ہاتھ کا کام دیکھیں انہوں نے کیا کہ ایک سال کے اندر جو یہ 200 کے قریب اینٹیٹیز ٹوٹل منافع 204 ارب بنا رہی تھیں یہ 61 ارب پہ آ گیا. تو یہ تقریباً آپ کے سامنے 140 ارب روپے کا منافع ایک سال کے اندر کم ہوا. تو ناظرین یہ اس سے آگے چلتے ہیں 2014 اور 15 سے آگے 2015 اور 16 میں آپ کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی جب میں نے یہ رپورٹ دیکھی تو یہ کہہ لیں کہ ہمیں ان کو جانچنے کا جو پیرامیٹر ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کسی نے دیکھا نہیں سوائے ان کے جھوٹ سے بھرے ہوئے نعروں کو. تو 2015 اور 16 میں کیا ہوا کہ یہ جو منافع تھا جو کہ شروع ہوا تھا 2004 سے ارب روپے سے 61 ارب روپے پہ آیا اور اب یہ 2097 ارب روپے کا نقصان بن گیا. تو ناظرین یہ دیکھیں آپ کے 2 سال کے اندر انہوں نے اداروں کا ایسا برا حال کیا کہ 2 سال کے اندر ایک جو ہمارے پاس اوورال نیٹ پروفٹ تھا 204 ارب روپے کا وہ نقصان میں تبدیل ہو گیا اور وہ کتنا چلا گیا 297 ارب روپیہ. یہ جو نواز شریف بتا رہے ہیں نا جی 2013 میں کہ ہمیں 500 ارب روپیہ حکومت کو خرچنا پڑتا ہے ان کی لاس کو کور کرنے کے لیے، یہ سفید جھوٹ ہے. میں نے یہ گورنمنٹ کی اپنی رپورٹ ہے، میں اس کا لنک بھی نیچے شیئر کر دوں گا ڈسکرپشن کے اندر، کوئی خود جا کے رپورٹ دیکھنا چاہتا ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے. تو ناظرین ود ان 2 ایئرز 204 ارب روپے سے 297 ارب روپے کا نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کی کارکردگی تھی. اور یہ قصہ یہاں ہی نہیں ختم ہوتا، اگلے سال جو ہے اس نقصان کو کم کیا جاتا ہے اور 2016 اور 17 میں وہ نقصان کم ہو کے 187 ارب روپے آ جاتا ہے. وہ اب 187 ارب روپے تو ناظرین جو سفر شروع ہوا تھا 204 ارب روپے کے منافع سے وہ اب 2016 اور 17 میں پہنچ کے 187 ارب روپے کے نقصان پہ آ جاتا ہے. اور پھر فائنل جو ان کا ایئر تھا حکومت کے اندر ناظرین یہ بہتری لانے کے بجائے یا بہتری لانے کی کوشش کرنے کے بجائے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑا جو انہوں نے نقصان کیا ہے جو قوم میں کسی نے نہ میڈیا نے ہائی لائٹ کیا نہ سوشل میڈیا نے ہائی لائٹ کیا نہ ہی ہمارے اینکرز نے ہائی لائٹ کیا کہ انہوں نے اداروں کی جڑیں کاٹی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جونکوں کی طرح اور ان کا اداروں کا خون چوسا ہے، کسی اور نے نہیں. کوئی باہر سے نہیں آیا، کوئی IMF نہیں آئی، کوئی اور نہیں، یہ انہوں نے خود جو ہے ان اداروں کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا ہے تاکہ یہ اونے پونے دام جو ہے اپنے لوگوں کو یہ بیچ سکیں اور پھر جو ہے وہ کہہ لیں کہ مسیحا بھی کلائیں ساتھ میں کہ لیں جی ہم نے تو یہ آپ کا یہ فائدہ کر دیا. میں آپ کو اگلا سال بتاتا ہوں کہ جو سفر 204 ارب روپے منافع سے 2013 اور 14 میں انہوں نے شروع کیا تھا اور جب یہ جانے لگے تھے 2017 اور 18 میں تو ناظرین یہ نقصان 286 ارب روپے چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ اتنے بڑے جو دعوے کر رہے ہیں کہ جی 500 ارب، ایک تو وہ جھوٹ ہے، دوسرا یہ جو ہماری جو یادداشت ہے نا وہ بہت چھوٹی ہے، ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کے حقائق جو ہیں آج تک میرا نہیں خیال کسی اور نے شیئر کیے ہوں گے. میں اس طرح کے اور بھی حقائق آپ کے سامنے لاتا رہوں گا ناظرین کہ
اگر آپ نے کسی حکومت کی پرفارمنس کو جانچنا ہے تو ان اداروں کی کارکردگی دیکھ. انہوں نے منافع بخش اداروں کو تباہ کر کے، نقصان میں کر کے، اور یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ آپ کا میرا نقصان ہے، کیونکہ یہ جو اینٹیٹیز ہیں یہ پبلک اینٹیٹیز ہیں، ان کو ہم اون کرتے ہیں، ہمارے ٹیکس پیئر کی منی سے جو ہے ان کے اداروں کے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں جاتی ہیں. تو انہوں نے ان اداروں کو اس طرح بے دردی سے لوٹا ہے کہ ناظرین کہ آپ یقین کریں کہ یہ جو ادارے ایک 204 ارب روپے جو منافع بنا رہے تھے یہ چھوڑ کے گئے 287 ارب روپے میں. تو ناظرین ہمیں اپنی یادداشت کو اور جو ہے ان کی کارکردگی کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو آپ انوائرمنٹ بنا رہے ہیں نا کہ ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنایا جائے، ناظرین یہ کارکردگی ہے ان کی. آپ ہمیں جو ہے ایز اے شہری میڈیا کو، ہمارے جو دوسرے پولیٹیشنز ہیں ان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ تو آپ کی پہلے کارکردگی تھی 5 سالوں میں، آئندہ جو ہے وہ آپ آئیں گے تو وہ کیا کون سی آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے جس سے کہ آپ چیزیں بدل لیں گے. اور دوسرا یہ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب تو 3 سال بعد اتر گئے تھے. میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ود ان 2 ایئرس جو ہے انہوں نے اداروں کا جو منافع تھا وہ نقصان میں بدل چکے تھے. نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے تب، اور جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں رہے تو وہ پھر بھی نقصان میں ہی جاتا رہا. اور وہ کہہ لیں کہ جب یہ نون لیگ حکومت چھوڑ کے گئی تو اتنا بڑا نقصان جو پاکستان کی ہسٹری میں اداروں نے نہیں کیا تھا، وہ نقصان یہ جو ہے وہ ان کے تمام اعمال کا خمیازہ وہ ہم سب کو بھگتنا پڑا. تو ناظرین آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. جب بھی ہم سوچیں کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے تو ہم یہ ذہنی جو غلامی ہے نا خاندانوں کی، اس سے باہر آئیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہو کے سوچیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے، جس کی اچھی کارکردگی ہے، کارکردگی کو لازمی ناپیں. یہ تو دیکھنا ہے نا کہ ہم اگر ایک ڈرائیور ہائر کرتے ہیں تو آیا اس کو گاڑی بھی چلانی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ میں نے آپ کے سامنے جو سٹیٹسٹکس رکھے ہیں اس سے واضح ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایسے ڈرائیور تھے جو گاڑی میں انہوں نے یا تو ان کو چلانی نہیں آتی تھی، یا انہوں نے جو اصل میں ہوا ہے کہ ڈیلیبریٹلی گاڑی کو کبھی ادھر مارا ہے کبھی ادھر مارا ہے تاکہ گاڑی ہونے پاروں بیچ کے تو یہ جو ہے وہ کہیں جی دیکھنا جی ہم نے تو کوشش بھی کی لیکن جو ہے اب فائدہ بھی ہو گیا. کیونکہ وہ آپ کو سچ بتا نہیں رہے نا کہ یہ ادارے منافع میں تھے، وہ یہی بتاتے ہیں یہ نقصان میں ہے. تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی ہمیں سوچنا چاہیے، پاکستانی بن کے جو ہے سب سے پہلے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے وہ سب چیزیں ذہن میں رکھیں جو یہ کر کے گئے ہیں، ہمارے ملک کے ساتھ کر کے گئے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ میسیج پلیز آگے فارورڈ کریں، کیونکہ اس طرح کا میسیج جو ہے لوگوں کو سننے میں بہت کم ملتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ جب لوگ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھیں گے کہ یہ واقعی یہ ہوا ہے، یہ کوئی میں فکٹیشیس بات نہیں آپ کو بتائی، یہ ریئل آن دا گراؤنڈ انہوں یہ کر کے گئے ملک کے ساتھ، ملکی اداروں کے ساتھ. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایسی بلائیں ہمارے ملک پہ پھر مسلط نہیں ہوں گی. آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. یہ آپ کا اپنا چینل ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.